بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جاندار کی تصویریں بنائے گا تو خدا تعالیٰ بالیقین اسے عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں جان ڈال دے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس میں کبھی جان نہ ڈال سکے گا، اس لیے عذاب کو مستقی ہونا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر عبادت خانہ بنا لیتے ہیں، پھر اس میں ان نیک لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ آج کل بہت سے جاہل، گنواہ، صوفی کہلانے والے اور بزرگان دین سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت غوث پاک، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت محبوب اہلی، حضرت صابر قریلی، حضرت کلیم اللہ شاہ جہان آبادی، حضرت تاج الدین ناگپوری، حضرت حاجی تعالی وارث علی شاہ اور دیگر اولیاء کرام بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تصویروں میں اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھتے ہیں۔ یہ سخت ناجائز اور گناہ ہے، اور بعض لوگ بزرگوں کی تصویروں کے سامنے بادہ بیٹھ کر ان کا تصور کرتے ہیں۔ یہ بت پرستی کی مشاہد ہے، بلکہ اسلام میں بت پرستی کا دروازہ کھولنا جو سخت حرام اور ناجائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ۔ اس شخص پر سفر کا کوئی نشان تھا اور نہ ہم میں سے کوئی سے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور دو زانو ہو کر اپنے گھٹنوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا کر دیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو اسلام کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس امرہ کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز ادا کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ اور خانہ کعبہ کا حج کرے اگر تو اس کی اطاعت رکھتا ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ شخص دریافت بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ایمان کی حقیقت بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، نیز اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھے اور تقدیر کی بلائی کو دل سے مانے، اور تو وہ سب کام کرے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کہے اسے تم مانو اور ہمارے نبی جو کہیں اسے بھی تم مانو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اہلی میں منظور و قبول فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔